الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، میری مراد تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطاء رسول، سلطان الہند، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ مقدس، آپ کی شان، آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے۔ عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں یکے بعد دیگرے بے شمار اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی، بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت لاتعداد غیر مسلموں کو اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دائرہ اسلام میں بھی داخل فرمایا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ 6 صدی ہجری میں ہند میں تشریف لائے اور ایک عظیم و شان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت خواجہ بے کساں خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 537 ہجری بمطابق سن 1142 میں سجستان کے علاقہ سنجر میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے القابات تو بہت زیادہ مشہور ہیں، کافی القابات ہیں، مگر ان میں جو زیادہ مشہور ہیں وہ معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطاء رسول وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر کیا اور سمرقند کے اندر حضرت مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کے بعد دیگر علوم بھی انہی سے حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم حاصل کرتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا۔ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شہرۂ آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ،
ایک مرتبہ آپ کو حج کے موقع پر اپنے ساتھ تشریف آپ لے کے جا رہے تھے عمرہ شریف کے مقصد کے لیے. جب وہاں گئے تو اپنے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی لے گئے. کون؟ آپ کے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی. اور میزاب رحمت کے نیچے آپ نے اپنے اس مرید معین الدین کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے مولا میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غیب سے آواز آئی، ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اگر تلاوت قرآن مجید اور شب بیداری کی بات کی جائے، آپ کا معمول تھا ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ اس قدر والہانہ آپ کو شوق تھا کہ آپ دوران سفر کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہتے تھے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ آپ کو بڑی عقیدت حاصل تھی. آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، آپ کے فضائل بے شمار ہیں. ایک کرامت آپ کے حوالے سے ذکر کروں گا. حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کے جنازے میں آپ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے اپنے مرید کو قبر میں اتارا. تدفین کے بعد لوگ ایک ایک کر کے جاتے گئے. جب سب چلے گئے، حضرت غریب نواز اپنے مرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک قبر کے پاس تشریف لائے. اچانک آپ غمگین ہوئے. کچھ دیر بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے. میں نے پوچھا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے آپ اس قدر غمگین ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا، جی میں اس وجہ سے غمگین ہو گیا تھا. اتنے میں جب میں غمگین ہوا نا اپنے مرید کے بارے میں کہ عذاب کے فرشتے میرے مرید کے پاس آ گئے، اتنے میں میرے شیخ کامل حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، یہ شخص میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو. فرشتوں نے کہا، یہ تو بہت ہی گناہ گار شخص تھا. یکا یک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کی بخشش فرما دی ہے. اندازہ لگائیے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنے مریدوں کے ساتھ کس قدر محبت تھی. اور آپ چلتے جب لاہور کی دھرتی پر آپ تشریف لائے اور تاج الاولیاء قدوۃ الصالحین حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جب آپ نے حاضری دی تو ایسے فیوزات کی برسات آپ پر ہوئی. آپ نے ان فیوزات کو دیکھ کر اور لوگوں کو وہاں سے فیض یاب ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ نے یہ شعر کہا، آج بھی دیواروں کے اوپر وہ شعر منقش ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہم سب کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا علم بردار بنائے.